بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کی اس خنک اور کوہر آلود صبح میں ناظرین کرام، آپ کو سید جواد احمد کا مودودانہ السلام۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بہت نابغہ روزگار شخصیات سے ملواتے ہیں جو ہمیں بہت زبردست باتیں بتاتے ہیں، بہت کام کی باتیں بتاتے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے لگے ہیں وہ ایک بہت ہی مہان فنکار شخصیت ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر ہیں، اور نہ صرف ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ سرجن ہیں، لیکن ان کا فن اور وصف جو ہے وہ کسی اور چیز میں پنہا ہے، وہ تاریخ میں پنہا ہے۔ وہ لاہور شہر کو تو بالخصوص ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی بیک آف دی پام۔ اس کے تمام تاریخی، معروف غیر معروف مقام، ان سے منسلک جتنی تاریخی حقائق، واقعات، داستانیں، یہ انہیں بہت کمال طریقے سے ازبر ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لکھتے بھی بہت اعلیٰ ہیں، اور ان کی تحریر میں ایک بہت خاص قسم کی ادبی چاشنی ہے۔ تو بغیر انتظار کے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جناب ذیشان احمد صاحب سے۔ ذیشان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جواد، کیسے ہیں آپ سنائیے، ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، پہلے تو اپنے اس سفر کا بتائیے کہ یہ جو آپ کو تاریخی مقامات سے مطلب اتنا شوق پیدا ہوا، یہ کس طرح ہوا؟ تاریخ سے شوق جو ہے میرے خیال میں یہ مجھے ورثے میں اپنے نانا جان اور دادا جان سے ملا ہے۔ اچھا۔ کیونکہ کتابیں پڑھنا اور تاریخ کے سے ریلیٹڈ خاص طور پہ کتابیں پڑھنا میرے دادا کو بہت پسند تھا۔ اچھا اچھا۔ اور میرے نانا کا تعلق لاہور سے ہی تھا۔ پہلے وہ موہنی روڈ کے علاقے میں رہتے تھے، پھر کریم پارک میں شفٹ ہو گئے۔ تو بچپن میں جب بھی ہم ان کے گھر آتے تھے تو ان کے ساتھ سیر کے لیے ہم اندرون لاہور اور ارد گرد کے علاقوں میں واک کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو وہ ہمیں پھر اس جگہوں کے متعلق مختلف باتیں بتاتے تھے۔ تو جب ذرا بڑے ہوئے اور خود پر پرزے نکالے، ہم نے خود نکلنا شروع کیا، تو انہی کہانیوں کا شوق لے کے ہم نے کتابیں پڑھنا شروع کی اور پھر لوگوں سے مل کے مختلف معلومات حاصل کرنا شروع کی۔ تو میرا یہ مشغلہ تھا کہ کسی کتاب میں جب میں کسی جگہ کے بارے میں پڑھتا تھا تو پھر اس کو ڈھونڈنے نکل پڑتا تھا، اور جو کتاب میں اس کے بارے میں پڑھا ہوتا تھا اس کو، ان نشانیوں کو اور ان آثار کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اچھا، یہ معروف مقامات جو ہیں وہ تو سارے جانتے ہی ہوتے ہیں اور ان کا شوق بھی ہوتا ہے۔ یہ جو غیر معروف تاریخی مقامات آپ نے کئی دریافت بھی کی ہیں، تو اس طرف آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا؟ وہ اسی طرح تھا نا کہ نئے سے نئے کی تلاش اور اندیکھے کی ایک جستجو جو ہوتی ہے وہ ہمیں ادھر ادھر لے کے پھرتی ہے۔ تو شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد اور مینار پاکستان اور عجائب گھر، یہ تو سب نے دیکھے ہوتے ہیں، تو ہم نے بھی بچپن سے دیکھے ہوئے تھے۔ تو جب ہم نے خود تلاش کرنا شروع کیا تو پھر یہ کوشش کی کہ ان جگہوں کو بھی دیکھا جائے جو ابھی تک عام انسان کی، عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ تو لاہور ایک اتنا پرانا شہر ہے کہ اس کی ہر گلی محلے، ہر اینٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی اور کوئی نہ کوئی تاریخی واقعہ چھپا ہوا ہے۔ تو اس سے وہ ہمیں ایک کہانی کا بھی شوق پورا ہو جاتا تھا اور نئی جگہیں بھی دیکھنے کو مل جاتی تھی۔ اچھا، یہ جو ہم ایک بڑے ہی شاندار محرابوں والے علاقے میں کھڑے ہیں، کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ یہ لاہور کا کون سا علاقہ ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے؟ یہ ہم اچھرا کے جو پیر غازی روڈ ہے اس کے پاس ایک بہت پرانی تاریخی جگہ ہے، اس کا نام ہے بھیرو کا استھان۔ اچھا۔ اب تو یہاں پہ ایک کالونی بن گئی ہوئی ہے جس کا نام مدینہ کالونی ہے، لیکن اس سے بہت پہلے یہاں پہ ایک مندر ہوا کرتا تھا، اور اس کی جو تاریخ کی کڑیاں ہیں وہ شاہ جہاں کے دور سے جا کے ملتی ہیں۔ یہ جگہ اس وقت جنگل تھی اور یہاں پہ ایک استھان بنایا گیا جس کا نام ایک دیوی بھیرو کے نام پہ رکھا گیا تھا، بھیرو کا استھان۔ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے جو میں ابھی آپ کو سناؤں گا۔ اچھا اچھا، تو یہ دیوی بھیرو تھی جس کا یہ استھان تھا، اور یہ 400-500 سال قدیم ایک جگہ تھی، اور یہاں ایک جنگل ہوتا تھا بنیادی طور پر۔ چلیے اندر چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں، اور آپ ہمیں تفصیلات بتائیں گے پھر اس کی۔ ابھی ہم جو اس کا داخلی دروازہ ہے، مین دروازہ ہے بھیرو کے استھان کا، اس میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ اس کی جنوبی سمت میں ہے۔ یہ دروازہ جو ہے، یہ ڈیوڑی جو ہے، یہ راجہ لال سنگھ نے بنوائی تھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی اینٹوں پہ مشتمل ہے، اور اس کے سائز مختلف ہیں۔ ان میں کچھ مغلئی اینٹیں ہیں اور کچھ نانک شاہی اینٹیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اینٹ سازی
بہت ایفیشینٹ نہیں تھی، تو لوگ اینٹوں کی کمی جو ہے وہ پرانی عمارتوں سے پوری کرتے تھے، تو کچھ نئی اینٹیں اور کچھ پرانی اینٹیں مل ملا کے کام چلتا تھا۔ تو اگر آپ یہاں کے ان کے کونے دیکھیں تو آپ کو ان کونوں میں کئی چھوٹی اینٹیں بھی نظر آئیں گی اور کئی بڑی اینٹیں نظر آئیں گی، ہیں ساری باریک اینٹیں۔ تو جو چھوٹی اینٹیں ہیں وہ مغلئی اینٹ ہے، اور جو بڑی اینٹ ہے نسبتاً وہ نانک شاہی اینٹ ہے۔ آپ اس کی ہائٹ دیکھیں، یہ ایک 3 گنبدوں پہ مشتمل ڈیوڑی ہے، اور اس میں دونوں سائڈ پہ بیٹھنے کے لیے بھی جگہیں بنی ہوئی ہیں۔ اس کی ہائٹ اتنی رکھی گئی ہے کہ اس میں ایک ہاتھی جو ہے وہ اپنی اوپر جو ہودہ ہوتا ہے اور اماری ہوتی ہے اس کے سمیت اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ انٹرنس شو کرتی ہے کہ یہ ایک ایسی اہم جگہ تھی جہاں پہ یقیناً امراء اور راجہ لوگ بھی آیا کرتے تھے، کیونکہ ہاتھی جو ہے اس وقت امراء کی سواری تھی۔ تو اس فیکٹ سے، اس آرکیٹیکچر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ جگہ تھی۔ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ یہ مشرق ہے اور رائٹ سائڈ پہ مغرب ہے۔ تو یہ جو مغربی سائڈ ہے یہاں پہ لنگر خانہ ہوتا تھا، جسے لانگریوں کا مکان بھی کہتے تھے۔ اب یہاں پہ دوسرے مکان بن چکے ہیں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک شکارہ آپ کو نظر آ رہا ہے مندر کا۔ یہ ایک ہشت پہلو شکارہ ہے، اور یہ نیچے آ کے ایک چبوترے پہ قائم ہے جو اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا آگے نئی کنسٹرکشن کی وجہ سے، لیکن اس کا جو نیچے چبوترا تھا وہ 12 پہلو تھے اس کے۔ تو یہ مندر کی مین جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بھیرو کا استھان بنا تھا۔ اس مندر کی کہانی یہ ہے کہ بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں بنارس میں گودڑ نام کا ایک شخص تھا جو بنیا تھا اور دارا شکوہ کا وہ ملازم تھا۔ تو اس نے کوئی پیسے میں خورد برد کی اور خاصی بد دیانتی کی، تو دارا شکوہ نے اس کو قید میں ڈلوانے کا حکم دیا اور سخت سزا سنائی، اسے سزائے موت دے دی گئی۔ تو جس دن اس کو سزائے موت ہونی تھی اس سے ایک رات پہلے وہ زندان میں گودڑ بیٹھا اپنے دیوی دیوتاؤں کو یاد کر رہا تھا۔ تو وہ دیوی بھیرو کا پجاری تھا، اس نے بھیرو کو ذہن میں رکھ کے دعا مانگی۔ تو وہاں پہ ایک نقاب پوش اونٹنی سوار اس کے زندان میں داخل ہوا اور اس کو کہا کہ اونٹنی پہ بیٹھو اور آنکھیں بند کر لو۔ اور تھوڑی دیر بعد جب اس نے اس کو آنکھیں کھولنے کا کہا تو وہ بنارس سے ادھر لاہور میں پہنچ چکے تھے چند لمحوں میں۔ تو یہ جگہ اس وقت سنسان تھی۔ گودڑ نے پوچھا کہ یہ میں کہاں پہ ہوں؟ تو اس نے بتایا کہ اس وقت تم لاہور کے قریب ہو اور میں تمہیں وہاں سے چھڑوا کے لے آیا ہوں۔ اور اس نے پوچھا کہ تم کون ہو نقاب پوش؟ تو اس نے کہا کہ میں بھیرو ہوں جس کے تم پجاری ہو۔ تو اس نے پھر، کیونکہ یہاں پہ اس کا بھیرو سے تعارف ہوا تھا اور اس نے اس کو دیکھا تھا، اس نے یہاں پہ ایک کچا چبوترا بنا دیا اور خود اندرون لاہور میں شاہ عالمی کے ایریا میں جا کے رہنا شروع کر دیا، اور وہ یہاں پہ ہر ہفتے آتا تھا اور آ کے چراغ جلاتا تھا۔ یہ ہم آپ کو مشرق والی سائڈ سے مندر کا ویو دے رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو سامنے جو محراب نظر آ رہی ہے جو اب بند کر دی گئی ہے، یہ اس کا داخلی دروازہ ہوتا تھا، کیونکہ مندروں میں یہ تعمیری روایت ہے کہ اس کا داخلہ مشرق کی سمت میں ہوتا ہے، سورج کی طرف۔ یہ ایک اور اس مندر کا پرانا حصہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو محراب ہے اس کو ایک لکڑی کی شہتیر سے سپورٹ کیا گیا ہے، اور یقیناً یہاں پہ پہلے دروازہ ہوتا ہوگا، اور اس میں بھی آپ کو یہ مغلئی اور نانک چندی اینٹوں کا ملا جلا امتزاج یہاں پہ نظر آئے گا۔ اس دیوار کے پیچھے بتاتے ہیں کہ اگر آپ چھت پہ جا کے دیکھیں، اب تو وہاں پہ گھر ہیں کیونکہ پرائیویسی ہے لوگوں کی، ہم نہیں جا سکتے، تو اوپر 3-4 اور گنبدیاں بنی ہوئی ہیں، شاید وہ کوئی پرانی سمادھیں ہوں۔ جی، اس وقت ہم جس جگہ پہ موجود ہیں یہ بیگم پورہ علاقے کے جنوب مغرب میں واقع ہے، اور جی ٹی روڈ کے بائیں کنارے پہ ہے اگر ہم لاہور سے شالامار کی طرف جائیں۔ اس جگہ کا نام ہے گلابی باغ اور مقبرہ انگا۔ گلابی باغ شاہ جہاں کا ایک وزیر تھا، سلطان بیگ،
اس نے بنایا تھا، اور اس کا تاریخ تعمیر جو ہے وہ 1066 ہجری ہے۔ اس کو گلابی باغ اس لیے کہتے تھے کہ ایک تو یقیناً اس دور میں شاید گلاب کے پودے یہاں پہ زیادہ ہوتے تھے، لیکن اگر آپ گلابی باغ کے ہجے کریں اور ان کے جو حروف ابجد کے اعداد نکالیں تو اس کا سنِ تعمیر نکل آتا ہے 1066 ہجری، تو اس وجہ سے اس کا نام گلابی باغ رکھا گیا۔ تو سلطان بیگ شاہ جہاں کا امیر البحر تھا، ایڈمرل آف نیوی۔ تو جب سلطان بیگ کی وفات ہو گئی تو اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی اس کی جائیداد کا کافی حصہ حکومت کو واپس لوٹا دیا جاتا تھا۔ تو لگتا ہے کہ اس دور میں بھی جب سلطان بیگ کی وفات ہو گئی تو یہ باغ جو ہے یہ دوبارہ حکومت کے سپرد ہو گیا تھا۔ پھر عالمگیر کا دور آ چکا تھا، اور عالمگیر کے دور میں ہی ایک مغلیہ دائی تھی انگا جس کو کہتے تھے، اس کا اصل نام زیب النساء تھا، اور تاریخ کہتی ہے، کچھ کہتی ہے کہ وہ شاہ جہاں کی دائی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس کی بیٹی سلطانہ بیگم کی دائی تھی۔ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ایک مقام تھا مغلیہ دربار میں، اس کو یہ باغ تحفے میں مل گیا تھا۔ اس دائی انگا کی اور بھی جائیداد تھی جس میں محلہ دائی انگا، اور پھر وہاں پہ اس نے مسجد بنوائی جس کا نام مسجد دائی انگا ہوتا ہے۔ دائی انگا کی وفات ہو گئی جب، تو اس کو پھر یہیں پہ دفنایا گیا جس کا مقبرہ آپ اس وقت سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو اس وقت عمارت ہے یہ ایک بارہ دری ہے جس کے درمیان میں دو قبریں ہیں، یہ دائی انگا کا مقبرہ ہے۔ بارہ دری پہلے سے موجود تھی اور دائی انگا کی وفات کے بعد اسے یہاں دفنایا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے چاروں کونوں پہ یہ چھتریاں بنی ہوئی ہیں اور چھوٹی چھوٹی گنبدیں ہیں، اور درمیان میں ایک بڑا گنبد ہے اور اس پہ کاشی کاری کا کام ہوا ہوا ہے۔ مغل حرم سرا میں جو خواتین دائی کا کام کرتی تھیں، دائی کی خدمات سر انجام دیتی تھیں، ان کو انگا کہا جاتا تھا، اور انگا خاندان جو ہوتا تھا جن کی عورتیں انگا کا کام کرتی تھیں اس کو کوکل تاش کہا جاتا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں حکمرانوں نے پھر ان خاندانوں کو نوازا اور وہ جرنیل بھی بنے اور گورنر بھی بنے۔ تو آپ کو اندر لیے چلتے ہیں، یہ مقبرہ اندر سے دکھاتے ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک بیرونی ڈیوڑی ہے یا غلام گردش ہے، اور ایک اندرونی حجرہ یا دالان ہے۔ اب تو یہ سارا صرف چونے اور مٹی سے کورڈ ہے، لیکن اس زمانے میں یہاں پہ بہت اچھی کاشی کاری اور قرآنی آیات لکھی ہوتی تھی، ان میں چراغ جلتے ہوں گے، اور اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ یہاں پہ پورٹریٹس بنائے جاتے تھے جو کہ ایک یادداشت کا کام کرتے تھے اہم ایونٹس کے۔ جیسے آپ اگر قلعہ میں بھی جا کے دیکھیں تو دیواروں میں اس طرح کے جو تاکچے بنے ہوئے ہیں اس میں کئی جگہوں پہ پورٹریٹس بنے ہوئے تھے۔ یہ اندرونی اس کا چیمبر ہے جس کے اندر آپ کو یہ دو جگہیں نظر آ رہی ہیں جو کہ قبروں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہاں پہ قبروں کے تعویذ تھے جو کہ اکھیڑ دیے گئے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف یہ خط نسخ میں قرآنی آیات درج ہیں۔ اس مقبرے کی جو آخری تعمیر یا مرمت ہوئی تھی وہ کنہیا لال نے کروائی تھی جس نے تاریخ لاہور بھی لکھی ہے۔ آپ کارنرز میں دیکھیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تاکچے سے، ان کو مقرناز کہتے ہیں۔ تو یہ مضبوطی میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ تو گلابی باغ کا اصل رقبہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 250-300 مغل یارڈز تھا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ شاہدرہ میں جو آصف جاہ کا مقبرہ اور اس کے گرد جو باغ ہے یہ تقریباً اتنا بڑا تھا، لیکن اب آپ صورتحال دیکھ لیں کہ یہ ایک سڑک کے برابر ہی رہ گیا، باقی ساری جگہوں پہ انکروچمنٹس آ چکی ہیں اور گھر بن چکے ہیں۔ جی ناظرین، تو لاہور کے گمنام تاریخی مقامات کی سیریز میں آج ہم نے آپ کو بھیرو کا استان اور گلابی باغ ذیشان احمد کی مہربانی سے دریافت کروائے۔ تو اگلی دفعہ انشاءاللہ کچھ مزید دلچسپ تاریخی مگر غیر معروف مقامات انہی ذیشان احمد کی زبانی آپ کو دکھائیں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔